میران شاہ اپنے ڈارک روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کھلی فائل کی آخری سطریں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی خادم اندر داخل ہوا اور چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے، عمر زیادہ نہیں لگتی، بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ گارڈ نے 2-3 بار اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ بس ایک ہی ضد ہے اسے کہ آپ سے ملنا ہے۔ میران نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر پوچھا، اور خادم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ کہیں تو بندوق کے زور پر بھیج دوں۔ میران نے پہلی بار اسے دیکھا، پھر فائل پر آخری نظر ڈالی۔ بہت جلدی تم لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، بھیج دو، ملاقات کر لیتا ہوں، اس کے بعد مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ خادم سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک دبلی پتلی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ بامشکل 18 برس کی تھی۔ چہرے پر ایسی معصومیت تھی جو اس خطرناک جگہ کے لیے بالکل اجنبی محسوس ہوتی تھی، مگر اس وقت اسے معصوم چہرے پر خوف کی ایک دبیس تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے قریب رک گئی۔ میران نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر لڑکی نے جواب دینے کے بجائے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میری معلومات کے مطابق، وہ رک گئی، جیسے اگلے الفاظ زبان پر لانا بھی مشکل ہو۔ میران کی بھویں ذرا سی اٹھی۔ ہاں؟ لڑکی نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری معلومات کے مطابق آپ سیریل کلر ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میران کی ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا؟ وہ کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ تم تو یہاں میری تصدیق کرنے آئی ہو یا اپنی موت کا یقین کرنے؟ لڑکی کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اس نے بامشکل کہا، مجھے کسی کی جان لینی ہے۔ میران نے پہلی بار اسے پوری دلچسپی سے دیکھا۔ تم؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کانپتے ہاتھ سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند ہزار کے توڑے مرے نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ اتنے ہی ہے میرے پاس۔ میران کی نگاہیں نوٹوں پر گئیں، پھر اس کے چہرے پر واپس آ کر ٹھہر گئیں۔ نام بتا دو اس بد نصیب کا۔ میران شاہ، وہ فوراً بولی۔ پھر گھبرا کر وضاحت کی، میران نام ہے اس خبیث کا، بہت بڑا بزنس مین ہے لیکن بہت ظالم ہے، میرے بابا کو دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے انہیں مروا دے گا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں چاہتی ہوں آپ اس سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میران نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارے بابا نے تمہیں بھیجا ہے؟ نہیں۔ پھر تم اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک قاتل کے دروازے تک کیسے پہنچ گئیں؟ لڑکی نے نظر جھکا لی۔ میں اپنے باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بس یہاں آ گئی۔ میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس سادہ سے جواب نے میران کے چہرے کی مسکراہٹ کو ایک لمحے کے لیے روک دیا، اور پھر وہ پیچھے ہوا اور پرسکون لہجے میں بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، شام تک اس خبیث کا بندوبست ہو جائے گا۔ لڑکی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ؟ میں جھوٹ بولنے کے لیے تم سے 1000 روپے نہیں لیتا۔ وہ نوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی اطمینان بھری جنبش آئی۔ میران نے اچانک پوچھا، ویسے تمہیں میرے بابا نے بتایا؟ کس نے؟ میری ایک دوست ہے عائزہ، وہ بہت امیر ہے، اکثر آپ کا ذکر کرتی ہے، کہتی ہے آپ اور اس کے بابا دوست ہیں، اور یہ بھی کہ آپ بہت خطرناک آدمی ہیں۔ میران ہلکا سا ہنسا، اب اتنا بھی خطرناک نہیں ہوں۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، لیکن اب تم نے کہہ دی ہے تو مان لیتا ہوں، چلو میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، میں نے پوچھا نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ میران نے اسے اپنے ساتھ گیٹ تک لے آیا۔ باہر پہنچ کر اس نے پوچھا، کہو تو اپنی گاڑی میں ڈراپ کروا دوں؟ لڑکی نے سر ہلا دیا، نہیں، میرا کام کر دیں، اتنا کافی ہے۔ وہ پلٹی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ میران کچھ دیر اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ خادم پہلے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میران نے نظریں لڑکی سے ہٹائے بغیر کہا، پتہ کرو یہ کس کی بیٹی ہے۔ خادم نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر، میران نے اب اس کی طرف رخ کیا، شام تک اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب جب مجھے قتل کرنے کا حکم ملا تو کیوں نہ پہلے اسے حاصل کر لیں، پھر خود کو قتل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ خادم چند لمحے سے دیکھتا رہ گیا۔ کتنے برسوں بعد اس نے اپنے مالک کے چہرے پر
ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی میران نے پلٹ کر اندر قدم رکھا، مگر اس کے ذہن میں اب فائل نہیں تھی، نہ آنے والی میٹنگ، صرف ایک خوفزدہ لڑکی تھی جس نے اپنی پوری جمع پونجی میز پر رکھ کر ایک قاتل سے اس کی موت مانگی تھی۔ شام کے 5 بجے میران شاہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ خادم اس کے ساتھ تھا اور چند مسلح گارڈز گاڑی کے قریب رک گئے تھے۔ میران نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی آہٹ آئی اور دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے عثمان صاحب کی نگاہ میران شاہ پر پڑتے جیسے وہ اپنی جگہ جم گئے۔ ان کے چہرے سے خون اتر گیا۔ آپ؟ میران صاحب؟ میران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ جی، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری دہلیز پر آنا ہی تھا۔ اب اندر آنے دو گے یا یہیں کھڑے ہو کر بات کریں گے؟ عثمان صاحب فوراً ایک طرف ہو گئے۔ میران اندر داخل ہوا، گارڈز کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ بند کر دیا۔ پھر مڑ کر عثمان صاحب کی طرف دیکھا جو ابھی تک پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ میرے خیال میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ عثمان نے خاموشی سے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میران بیٹھ گیا اور انہیں کھڑا دیکھ کر بولا، آپ بھی بیٹھیں، میں کوئی ایسا مہان نہیں جس کے سامنے تمہیں یوں کھڑے رہنے کی ضرورت ہو۔ عثمان صاحب آہستہ سے بیٹھ گئے مگر جسم کا تناؤ کم نہیں ہوا۔ صاحب، میرے گھر خیریت ہے؟ میران نے چند لمحے سے دیکھا، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، خیریت ہی ہے، بس ایک حساب یاد دلانے آیا ہوں۔ 2 سال گزر گئے عثمان، تم نے مجھ سے 20 لاکھ روپے لیے تھے، آج تک واپس نہیں کیے۔ عثمان صاحب نے فوراً نظریں جھکا لی۔ صاحب، میں مانتا ہوں میں آپ کا قرض دار ہوں، بس حالات تو سب کے ہوتے ہیں۔ میران نے بات کاٹ دی۔ ہماری بیوی کی سرجری کے لیے پیسے دیے تھے، ہے نا؟ عثمان کی پلکیں بھیگ گئیں۔ جی صاحب۔ وہ اب کہاں ہے؟ چند لمحے عثمان صاحب خاموش رہے، پھر بہت دھیمی آواز میں بولے، سرجری کامیاب نہیں ہوئی تھی، 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میران کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ مجھے افسوس ہے۔ عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اس شخص سے جملہ سننے کی توقع نہ ہو۔ میران نے دوبارہ کہا، لیکن قرض اپنی جگہ ہے، میں جانتا ہوں صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں، کام چھوٹ گیا، حالات خراب ہیں، مگر میں آپ کے پیسے کھانا نہیں چاہتا، تھوڑا وقت اور دے دیں، میں 1 اور روپیہ واپس کر دوں گا۔ وہ حیران بھی ہو رہا تھا، اتنا بڑا آدمی اس کے گھر پیسوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ میران کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی۔ میں آج تمہارے پاس قرض مانگنے نہیں، ایک ڈیل لے کر آیا ہوں۔ عثمان صاحب نے الجھن سے اسے دیکھا۔ ڈیل؟ ہاں، ایسی ڈیل جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ عثمان کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی لکیر ابھری۔ کیسی ڈیل صاحب؟ میران نے سیدھا سوال کیا۔ تمہاری بیٹی کا نام زمر ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں خوف صاف اتر آیا، مگر میران کے سامنے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ جی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری اتنی خوبصورت بیٹی بھی ہے؟ صاحب، زمر ابھی بچی ہے، 18 سال کی، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولا، میں زمر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کے ہونٹ کھلے رہ گئے۔ کیا؟ تمہارا 20 لاکھ کا قرض معاف، اس کے علاوہ 1 کروڑ روپے حق مہر میں زمر کے نام۔ عثمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لیکن صاحب، میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ شادی کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کی آنکھوں میں نظر آتی لالچ میران شاہ کو مطمئن کر گئی تھی۔ اس کی پڑھائی بند نہیں ہوگی، وہ پڑھتی رہے گی، میں صرف نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ عثمان صاحب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن زمر کی مرضی لینی ہوگی۔ میران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی تھی۔ یہ سوال تمہیں مجھ سے نہیں، اپنی بیٹی سے کرنا چاہیے۔ عثمان صاحب خاموش ہو گئے۔ سامنے بیٹا شخص صرف ان کا قرض خواہ نہیں تھا، وہ شہر کے ان لوگوں میں سے تھا جن کا نام سن کر لوگ دروازے بند کر لیتے تھے۔ پھر ان کی نگاہ 1 کروڑ کے حق مہر پر ٹھہر گئی۔ قرض ختم ہو جاتا، زمر ایک طاقتور خاندان کی بہو بن جاتی اور شاید ان کی اپنی زندگی بھی بدل جاتی۔ لالچ نے آہستہ آہستہ خوف پر پردہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر میں رضامند ہو جاؤں تو؟ میران نے اسے غور سے دیکھا، تو آج ہی نکاح ہوگا۔ عثمان صاحب نے ایک طویل سانس لی۔ مجھے منظور ہے۔ میران نے چند لمحے سے دیکھا جیسے اس جواب کی اسے پہلے توقع تھی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف رخ کیا۔ خادم؟ باہر کھڑا خادم فوراً اندر آیا۔ جی سر،
میران نے عثمان صاحب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، مولوی صاحب کا انتظام کرو، نکاح آج ہی ہوگا۔ خادم نے سر جھکا دیا، جی سر، ابھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے ایک بار پھر گھر کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ وقت کی رفتار آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زمر ٹیوشن سے واپس لوٹی تو گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھتے اس کی نظر چارپائی پر بیٹھے شخص پر پڑی اور اگلے لمحے اس کے قدم زمین میں جیسے گر گئے تھے۔ وہی شخص، وہی سخت چہرہ، وہی آنکھیں جس سے آج صبح وہ ایک بالکل مختلف مقصد کے ساتھ مل کر آئی تھی، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، آپ؟ میران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ زمر نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا تھا کہ کچن سے عثمان صاحب نکل آئے۔ بیٹی کی نظریں میران پر جمی دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھے۔ صاحب کی بس میں اپنی بیٹی کو سمجھا کر آتا ہوں۔ زمر نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا، بابا؟ مگر عثمان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، چلو اندر آؤ۔ لیکن بابا، یہ آدمی ہمارے گھر کیا کر رہا ہے؟ وہ تقریباً سرگوشی میں بولی، لہجے میں خوف صاف تھا۔ عثمان صاحب اسے کمرے کے اندر لے گئے، وہ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ ابھی بے چینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں بیٹا، پہلے میری بات سنو۔ تو زمر نے بے چینی سے پوچھا، کیا اس نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ بابا، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں عائزہ نے مجھے بتایا تھا۔ آپ جانتے ہیں آج صبح میں کہاں گئی تھی؟ میں اس کے پاس گئی تھی۔ عثمان صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ میران کو زمر کے بارے میں کیسے علم ہوا۔ کئی سال انہوں نے میران کے لیے کام کیا تھا، مگر کبھی بھی کسی کے علم میں آنے نہیں دیا تھا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے۔ زمر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، اور اسی لیے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ عثمان نے گہری سانس لی، بیٹا میران شاہ تمہارا رشتہ لے کر آیا۔ زمر کچھ لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، جیسے الفاظ اس کے ذہن تک پہنچ نہ رہے ہوں۔ پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ بابا، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی آواز کام گئی۔ میں صبح اس کے پاس کسی کا قتل کروانے گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا رشتہ لے کر آیا ہے۔ بابا، عائزہ بتا رہی تھی کہ ایک سیریل کلر ہے، آپ نے اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت کیوں دی؟ میں اس کو باہر ہی ڈیل کر لیتی۔ عثمان صاحب اپنی معصوم بیٹی کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے بے بس ہوئے تھے اور اسے التجا بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آواز نیچے رکھو بیٹی۔ کیوں نیچے رکھوں؟ آپ نے اسے گھر کیوں بلایا؟ میں نے نہیں بلایا تھا، وہ خود آیا تھا۔ تو اسے واپس بھیج دیں۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ بابا، مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے، ہم صرف اسے استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں گے۔ عثمان صاحب نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو وہ بزنس مین جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تمہارے بابا کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی اور میں تمہیں بھی ایک مضبوط ہاتھوں میں سونپ دوں گا۔ وہ جان بوجھ کر اس بات کو چھپا گئے تھے کہ جس کا قتل تم کروانا چاہتی ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میران شاہ ہی ہے۔ زمر نے فوراً سر ہلایا، بابا میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، ہمیں حفاظت کے لیے کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کتابوں میں اچھی لگتی ہے بیٹا، حقیقت میں جب کسی طاقتور آدمی کی نظر تمہارے باپ پر ہو تو صرف بہادری کافی نہیں ہوتی۔ تو آپ چاہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی ایک اجنبی کے نام کر دوں، صرف اس لیے کہ آپ ڈر رہے ہیں؟ عثمان صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں صرف ڈر نہیں رہا، اپنی بیٹی کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ زمر خاموش ہو گئی۔ عثمان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیا تمہیں اپنے باپ کی جان کی پرواہ نہیں؟ میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں بیٹا، کیا کبھی میں نے تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ نہیں بابا۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ پھر آج بھی مجھ پر یقین کرو، میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ زمر نے بے یقینی سے پوچھا، آپ اسے اتنے اچھے سے جانتے ہیں؟ عثمان نے نظریں چرا لی، جتنا جاننے کی ضرورت ہی جان لی ہے۔ لیکن بابا وہ سیریل کلر ہے۔ نہیں ہے، عثمان صاحب نے فوراً کہا، لوگوں کی باتوں پر یقین مت کرو، وہ خطرناک ضرور ہے لیکن تمہارے لیے برا آدمی نہیں ہے۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے ایک طویل سانس لی۔ اس کے اندر خوف، غصہ اور باپ کی محبت ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔
آخر کار اس نے دھیمی آواز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس رشتے میں مرضی صرف میری چلے گی، میں کسی کی ملکیت نہیں بنوں گی۔ عثمان صاحب کے چہرے پر کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہوگا، تم خود سنبھال لینا بابا، بس اب تم یہیں بیٹھو، میں اسے بتا کر آتا ہوں کہ تم راضی ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ آہستہ سے چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صبح جس شخص کے سامنے وہ کسی اور کی قتل کی قیمت رکھ کر آئی تھی، شام کو اسی شخص کے نام پر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام ہو گیا۔ نکاح کافی سادگی سے ہوا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے زمر کے دل میں بے چینی آئی تھی، مگر وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ عثمان صاحب نے کبھی بھی اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں لیا تھا۔ وہ اب بھی اسے یقین میں تھی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن جانتی نہیں تھی کہ وہ کس دلدل میں پھنستے جا رہی ہے۔ نکاح کے بعد میران زمر کو اپنے بنگلے پر لے آیا۔ عثمان صاحب نے گزارش کی تھی کہ ابھی صرف نکاح کر لیں، رخصتی میں اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں، مگر میران نے منع کر دیا۔ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ گاڑی سے اترتے وقت زمر کے قدم جیسے اپنے وزن سے بھی بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک عام لڑکی تھی، مگر اب اس شخص کی بیوی تھی جس سے صبح وہ ایک کلائنٹ بن کر ملی تھی۔ میران نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ زمر نے ایک نظر پورے بنگلے پر ڈالی، پھر فوراً نظر جھکا لی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میران نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ زمر نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے تھے کہ اچانک دائیں جانب سے ایک لڑکی تیزی سے آئی اور اگلے لمحے بے تکلفی سے میران کے گلے لگ گئی۔ تمہارے انتظار میں 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوں۔ میران کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ چند لمحے پہلے جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ابھی تک اس کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے بول رہی تھی، تم میٹنگ میں بھی نہیں آئے تو میں نے سوچا خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں، آخر اتنے ہینڈسم ہو، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہی ہے۔ میران نے اسے اپنے سے الگ کیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ لیلا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بغیر بتائے یہاں مت آیا کرو۔ لیلا نے بے فکرے سے کندھے اچکائے۔ جب تم فون نہیں اٹھاؤ گے تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تم آفس جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ یہی بات کر لیتے ہیں، لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہم دونوں میں کیسا پردہ؟ زمر خاموش کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی تھی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی اسے اس گھر میں قدم رکھے چند لمحے ہوئے تھے اور سامنے ایک اجنبی لڑکی اس کے شوہر کے اتنے قریب کھڑی تھی جسے اسے کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ لیلا ایک بار پھر میران کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگنے لگی تو زمر کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ وہ دونوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زمر نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے پوچھا، آپ ان کی بہن ہیں؟ لیلا کے چہرے پر ایسی حیرت آئی جیسے زمر نے کوئی عجیب ترین سوال کر دیا ہو۔ لا حول ولا قوت، میں کیوں ان کی بہن ہونے لگی؟ اس نے میران کی طرف دیکھا، پھر زمر کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا، اور تم کون ہو؟ زمر نے ایک لمحے کے لیے میران کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہوں میں جیسے اچانک ایک فیصلہ اتر آیا۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ لیلا کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ بیوی؟ زمر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ جی، اور اگر آپ ان کی محرم نہیں ہیں تو براہ کرم اس طرح ان کے گلے نہ لگیں۔ لیلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زمر نے قدرے سنجیدگی سے کہا، اللہ میاں منع کرتے ہیں، آپ تھوڑا فاصلے پر رہ کر بات کریں۔ چل ہمیں ایسی خاموشی رہی کہ لیلا کو جیسے سمجھ ہی نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ اس نے آہستہ سے میران کی طرف دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر میران کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ زمر کے قریب جھکا اور اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ صرف وہ سن سکے، بیگم صاحبہ اگر اس طرح کھڑے ہو کر حق جتاتی رہیں گی تو یہ آپ ہی کی جان پر مشکل بن جائے گی۔ میری شدتیں آپ برداشت نہیں کر پائیں گی، اس لیے وہی کام کیا کریں جس کی قیمت برداشت کرنے کی ہمت بھی ہو۔ زمر نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، البتہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ضرور آئی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آپ اس لڑکی سے دور رہیں۔ میران کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور مجھے یہ بتا دیں کہ میرا کمرہ کون سا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو فارغ کر کے کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
لیلا کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا. اتنی سی لڑکی کیسے میران پر حکم چلا رہی تھی؟ ایسا لگتا تھا اب تھپڑ پڑے گا. لیکن آگے سے وہ ہنس پڑا تھا. وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے ایک اجنبی عورت سے الجھ گئی تھی اور اب ایسے پوچھ رہی تھی جیسے برسوں سے اس گھر کی مالک ہو. آخر کار اس نے اپنا تاثر سنبھالا اور قریب کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا. بیگم صاحبہ کو ان کا کمرہ دکھاؤ. زمر نے ایک نظر میران پر ڈالی، پھر خاموشی سے ملازمہ کے ساتھ چل دی تھی، جیسے پیچھے سے وہ اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی بہت مختلف تھی اور اس بات کا اندازہ اسے پہلی ملاقات میں ہو گیا تھا. چند لمحے بعد جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اس نے لیلا کو دیکھا جس کا چہرہ خون چھلکنے کے در پر تھا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، چلو آفس چل کر بات کرتے ہیں. ایک ایک کر وہ دائیں جانے مڑ گیا تھا جبکہ لیلا پاؤں پٹکتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی. لیلا میران کے پیچھے پیچھے ڈاک روم میں داخل ہوئی اور دروازہ بند ہوتے اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا. تم ایسے کیسے شادی کر سکتے ہو میران؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. وہ چھوٹی سی لڑکی کون ہے جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پر حکم چلا رہی تھی اور تم خاموش کھڑے سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے؟ آج تک کبھی تم میرے سامنے مسکرائے نہیں اور اس کے سامنے تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. میران نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر اب کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. میں تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں لیلا. میں نے کب کہا کہ تم میرے غلام ہو؟ تمہارے انداز سے یہی لگ رہا ہے. اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سرد لہجے میں کہا. وہ میری بیوی ہے اور تم صرف ایک بزنس پارٹنر ہو. محض بزنس پارٹنر ہونے کے علاوہ ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر تم میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرو. لیلا کی آنکھیں سرخ ہو گئی. محض پارٹنر؟ اتنے برسوں سے میں تمہارے ساتھ تھی، تمہارے ہر راز سے واقف ہوں، تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی، اور آج تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں صرف تمہاری بزنس پارٹنر ہوں. میران خاموش رہا. شاید وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی جواب اس عورت کو مطمئن نہیں کرے گا. لیلا اس وقت قریب آئی. میں تم سے محبت کرتی ہوں میران، ایسی محبت جس میں عقل باقی نہیں رہتی. تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. کیا تم سارے کا حال بھول گئے؟ سارے کا نام سنتے میران کی آنکھوں میں ایسی سختی ابھری کہ اگلے لمحے وہ اس کے قریب جا پہنچا. اس نے لیلا کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا. سارے کا نام دوبارہ مت لینا. لیلا نے اس کی گرفت سے بازو چھڑانے کی کوشش کی. کیوں؟ سچ سن کر ڈر لگتا ہے لیلا؟ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ وہ ایک لمحے کو رک گئے. ساریہ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. لیکن زمر، اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکالی، پھر صاف لہجے میں بولا، زمر میرے لیے بہت خاص ہے. وہ میری محبت ہے اور میں اس کے بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا. لیلا کے چہرے پر تلخی پھیل گئی. محبت؟ تمہیں اس لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ تم اسے جانتے تک نہیں ہو. وہ اس کی بات سن کر بولا، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں کس سے محبت کروں گا، لیکن مجھے حق ضرور ہے کہ میں تمہیں یاد دلاؤں کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ کر چکی ہوں. میران کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہو گئی. یہ احسان مت جتاؤ. میں نے ساریہ کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا تھا میران، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی. میران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناقابل یقین غصہ ابھرا. تم؟ ہاں میں. لیلا نے بے خوفی سے کہا، اور اب ایک اور لڑکی تمہارے نکاح میں آ گئی ہے. تم چاہتے ہو میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ میران نے اس کا بازو چھوڑ دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ لیلا کے چہرے پر پڑا. وہ ساکت رہ گئی. چند لمحے سے جیسے یقین نہیں آیا کہ میران نے واقعی اس پر ہاتھ اٹھایا. میران کی آواز بھاری تھی. چپ رہو اور غور سے سنو لیلا. زمر کے خلاف سوچنا بھی مت. اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو میں تمہیں خود ختم کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے. لیلا نے آہستہ سے اپنا رخ اس کی طرف کیا. آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک زخمی انا اور خطرناک خاموشی تھی. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یہ دھمکی نہیں ہے، آخری تنبیہ ہے. وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی. ٹھیک ہے میران شاہ، تم نے آج مجھے تھپڑ مارا ہے نا، یاد رکھنا یہ تھپڑ تم پر بہت بھاری پڑے گا. میران کی آنکھیں سکڑ گئیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ لیلا دروازے کی طرف بڑھی. تم اپنی نئی بیوی کو مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہو، مگر شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری زندگی کے ایسے راز بھی میرے پاس ہیں
جن کا تم نے کبھی زمر کے سامنے ذکر تک نہیں کیا ہوگا۔ میران کا چہرہ پہلی بار بے تاثر رونے کے بجائے فکر مند دکھائی دیا۔ لیلا، حد مت پار کرنا۔ وہ دروازے پر رک کر پلٹی۔ حد تو تم نے آج پار کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تمہاری یہ نئی محبت تمہارے پرانے رازوں کا بوجھ کتنا برداشت کر سکتی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میران وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ لیلا کو برسوں سے جانتا تھا، اس کی ضد، اس کی محبت اور اس کے جنون کی حد سے بھی واقف تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے سنبھال سکتا ہے، مگر آج پہلی بار دل میں ایک انجانا خوف اترا تھا۔ مسئلہ لیلا نہیں تھی، مسئلہ زمر تھی، وہ لڑکی جس نے ابھی ابھی اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، اب اس کی سب سے کمزور کڑی بن چکی تھی۔ اور میران شاہ اپنے دشمنوں سے نہیں، اپنی وجہ سے اسے ملنے والے خطرے سے خوفزدہ تھا، اور یہی بات اسے بے حد ڈرا چکی تھی کہ دوسری جانب زمر صوفے پر بیٹھی خاموشی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے چند گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی الٹ گئی ہو۔ وہ اپنے دل میں اٹھتی گھبراہٹ کو چہرے تک آنے نہیں دے رہی تھی۔ آخر وہ کیوں ڈرے؟ وہ میران شاہ کی بیوی تھی، کم از کم آج سے یہ حقیقت تھی، اور بابا نے بولا تھا وہ با اختیار شخص ہے، اس کے نکاح میں آنے کے بعد وہ محفوظ ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو اس کی نگاہ فوراً اٹھ گئی۔ میران اندر داخل ہوا۔ زمر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میران نے اسے دیکھا تو ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت باہمت ہیں بیگم، وہ سکون سے بولا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی جلدی آپ کا جذباتی پن سامنے آ جائے گا۔ زمر نے فوراً تیوری چڑھائی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کون سی لڑکی؟ وہی جو ابھی آپ کے گلے لگ رہی تھی۔ اگر وہ آپ کی بہن نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو پھر آپ سے اتنی بے تکلف کیوں ہو رہی تھی؟ میران نے بھویں اٹھائیں۔ کہیں آپ جیلس تو نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں، زمر نے فوراً جواب دیا، پھر ایک لمحے کو رکی اور سنجیدگی سے بولی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کے اتنے قریب آنے والی عورت کون ہے؟ میران کی مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی۔ یعنی آپ جیلس نہیں ہو رہے، صرف معلومات جمع کر رہی ہیں؟ ویسے کافی سوال کرتی ہیں آپ، کیونکہ مجھے حق ہے۔ میران نے سر ہلائے۔ یہ بات درست ہے۔ زمر نے اسے دیکھا تو اس کے لہجے میں ذرا سے اطمینان آیا، مگر اگلا سوال فوراً زبان پر آ گیا۔ اچھا، اب مجھے ایک اور بات جاننی ہے، آپ سیریل کلر نہیں ہیں، ہے نا؟ میران نے صاف انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں۔ زمر نے جیسے سکون کا سانس لیا، پھر فوراً پوچھا، تو آپ کون ہیں؟ میران شاہ، یہ تو مجھے نکاح کے وقت معلوم ہوا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، عائزہ کہتی تھی آپ سیریل کلر ہیں، لیکن نکاح کے وقت جب میں نے آپ کا نام سنا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میران خاموش رہا۔ کہیں آپ وہی میران شاہ تو نہیں جس سے میرے بابا نے قرض لیا تھا؟ میران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر حیرت، غصے اور بے یقینی کے کئی رنگ ایک ساتھ آئے۔ یعنی آپ بزنس مین ہیں؟ میران نے دوبارہ سر ہلا دیا۔ جی بیگم، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس بار اس کی آواز میں واقعی دکھ تھا۔ آپ جانتے تھے میں آپ کے پاس کس لیے آئی تھی، پھر بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا کہ جس شخص کو مروا کر جانے والی ہو، اس سے نکاح کرنے والی ہو۔ زمر نے اسے گھورا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ میران کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، پوچھو۔ آپ میرے بابا کو دھمکیاں کیوں دیتے تھے؟ میں نہیں دیتا تھا، لیکن آپ کے آدمی دیتے تھے۔ میرے نیچے کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے قرض کی وصولی کے لیے تمہارے باپ کو تنگ کیا۔ زمر نے فوراً پوچھا، تو آپ کو معلوم تھا؟ اب معلوم ہے، اور اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اتنے امیر ہیں، 20 لاکھ روپے آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ پھر میرے بابا کو اتنا پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میران چند لمحے خاموش رہا۔ رقم چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، وعدہ ہوتا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں نے فیصلہ بدل دیا ہے۔ تمہارے والد کو آئندہ کوئی شخص قرض کے نام پر تنگ نہیں کرے گا۔ زمر کی آنکھوں میں اب بھی شک تھا۔ اور مجھ سے سچ چھپانے کے لیے معافی مانگتا ہوں، وہ اتنی سادگی سے بولا کہ زمر چند لمحے سے دیکھتی رہ گئی۔ بس؟ ہاں، غلطی تھی، مان لی۔ زمر نے نظریں چڑا لی، پھر اچانک اسے لیلا یاد آ گئی۔ اور وہ لڑکی؟ میران نے ہلکی سی سانس لی۔ نہ میری بہن ہے، نہ گرل فرینڈ ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس کا تمہیں ڈر ہو۔ وہ میری بزنس پارٹنر ہے۔ زمر نے فوراً کہا، تو پھر گلے کیوں لگ رہی تھی؟
क्योंकि वो थोड़ी साइको है। जुमर ने हैरत से इसे देखा। क्या? तुमने ठीक सुना। मेरान ने बेबसी से सर हिलाया। मैं खुद को इससे महफूज रखने की कोशिश करता हूँ। अब इसके घर में आमदोरफ्त भी बंद कर दूंगा। तुम रिलैक्स रहो। जुमर ने बाजू सीने पर बांध लिए। मैं इसलिए परेशान नहीं हो रही कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरान की होंठों पर शरारती से मुस्कुराहट आई। मैंने कब कहा मोहब्बत है? आपने कहा था मैं जेलस हूँ, और तुमने फौरन इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जेलस नहीं थी। अच्छा। वो हंसा। तो फिर मुझे गलतफहमी हुई होगी। जुमर ने इसे घूरा। मेरान इसे देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद होते जुमर ने गहरी सांस ली और तकिया उठाकर अपने पहलू में रख दिया। बड़े आए, जेलस हो रही हैं बेगम। वो बड़बड़ाई और मुंह बनाकर बैठ गई, मगर चंद लम्हे बाद इसके होंठों के किनारे पर बेख्तियार एक निहायत हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरानशाह देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत था। न जाने क्यों इसके दिल में इस एहसास की गुदगुदी होने लगी थी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और मेरान बाहर आया। जुमर अब भी सोफे पर बैठी थी, मगर इसके हाथ बार बार एक दूसरे में उलझ रहे थे। मेरान की निगाह इस पर पड़ी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। आओ, बेड पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जुमर ने पहले इसके हाथ को देखा, फिर चेहरे को। दिल में अनजाना सा खौफ जागा था। इसे मालूम था कि अब वो वक्त करीब आएगा जिसके बारे में सोचते इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने शुरू हो गए थे। फिर भी इसने खामोशी से अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। मेरान इसे अपने साथ बेड के किनारे पर ले आया। दोनों कुछ देर एक दूसरे के सामने खामोश बैठे रहे। जुमर नजरें झुकाए बैठी थी, जबकि मेरान इसके चेहरे पर फैली घबराहट को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर इसने आहिस्ता से निगाह उठाई। जी, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें मैंने खुद भी छुपा कर रखा है। मैं तुमसे वादा नहीं करूंगा कि मेरी जिंदगी में कभी कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर कभी लैला या कोई और तुम्हारे ज़हन में मेरे खिलाफ कोई बात डालने की कोशिश करे तो फौरन किसी नतीजे पर मत पहुंचना, मुझसे पूछ लेना। जुमर ने खामोशी से इसे देखा। मेरान ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त जरा नरम कर दी। तुम्हें मुझ पर यकीन करने में वक्त लगे तो लगने दो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई बात तुम्हें तकलीफ दे तो मेरे सामने आकर पूछना। मैं तुम्हारी हर गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। जुमर के दिल में जमा एक सवाल अचानक जुबान पर आ गया। आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरान खामोश हो गया। मेरे बाबा से बदला लेने के लिए। इसकी आवाज में खौफ से ज्यादा बेयकीनी थी। या कोई और वजह है? मेरान ने इसे चलना में देखा, फिर बहुत सुकून से बोला, तुम्हारे बाप से मैं क्या बदला लूंगा? 20 लाख रुपए मेरे लिए कोई ऐसी रकम नहीं है कि मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊं। जुमर ने इसे हैरत से देखा। फिर तुम? वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गया। जुमर की पेशानी पर उलझन भरी। मैं? मेरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, तुम। पहली बार जब तुम मेरे सामने आई थी, तुम्हें याद है? तो जुमर ने फौरन नजरें झुका ली। मैं आपसे कत्ल करवाने आई थी। बिल्कुल। मेरान हंस पड़ा। और तुम्हें जरा अंदाजा नहीं था कि जिस कत्ल करवाने आई हो वो खुद तुम्हारे सामने बैठा है। जुमर ने शर्मिंदगी से होंठ भींच लिए, फिर इसका लहजा बदल गया। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें गौर से देखा था। तुम खौफजदा थी, मगर फिर भी अपने बाप के लिए मेरे सामने खड़ी थी। तुम्हारे पास देने को चंद तुड़े मुड़े 1000 के नोट थे, मगर तुम्हारा हौसला इन नोटों से कहीं ज्यादा था। जुमर खामोश रही। मुझे हमेशा से ऐसी लड़की पसंद थी जो जरूरत पड़ने पर अपने लिए खड़ी हो सके, मगर तुम में एक अजीब बात और थी। वो रुक गया। क्या? तुम निडर होने के बावजूद मासूम हो। जुमर के गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। मेरान ने इसके चेहरे पर आई शर्मीली कैफियत देखी तो इसकी आवाज मजीद नरम हो गई। मैंने इस दिन फैसला कर लिया था कि अगर कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ दूंगा। जुमर ने आहिस्ता से पूछा, तो आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो चंद लम्हा खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत कब हुई ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि जब तुम आज मेरे घर में दाखिल हुई मेरी बीवी की हैसियत से, तो पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी में किसी के आने से मेरी अपनी दुनिया भी बदल सकती है।
जुमर ने बेख्तियार नजरें झुका ली। मिरान ने इसके चेहरे पर फैली घबराहट देखी तो उसने अंगूठा इसकी गर्दन पर रखा था और हल्के से सहलाते हुए बोला, इजाजत है। वो शर्मा कर सर झुका गई थी। वो बेहद आहिस्तगी से इसके करीब हुआ था और अगले लम्हे इसकी सांसें अपनी सांसों में कैद कर चुका था। एक लम्हे के लिए इसका पूरा वजूद लर्ज उठा, मगर फिर वो अपना आप अपने शौहर के हवाले कर गई थी। धीरे धीरे मिरान शाह ने इससे अपने वजूद में समेटता जा रहा था, जबकि वो खामोशी से आंखें बंद करके अपनी हर जसारत सहन कर रही थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी, इस बात से अनजान के सुबह का सूरज कितने तूफान के साथ रोशन होने वाला है। अगली सुबह भीगे बालों को एक ढीले से क्लिप में समेटे जुमर किचन में खड़ी नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि अचानक इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो मिरान शाह वहीं खड़ा था। जुमर एकदम घबरा गई। रात के लम्हात अचानक इसकी आंखों के सामने आ गए। सोच आते ही इसके गाल सुर्ख हो गए थे। मिरान ने इसकी झुकी हुई निगाहों को देखा तो हल्का सा मुस्कुराया था। फौरन आगे बढ़ा और इसके भीगे बालों की एक लट कान के पीछे करते हुए बोला, मैंने सोचा था क्या कर रही हो? सुबह आंख खुलेगी तो मेरी बीवी मेरे पहलू में होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुमर ने नजरें चुराते हुए कहा, आपके लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नाश्ता बहुत अच्छा बनाना आता है। बाबा के घर में मैंने सब कुछ सीखा है। मेहरान ने हैरत से इसे देखा। मुलाजमीन मर गए हैं क्या? जुमर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जी। तुम्हें खाना पकाने के लिए यहाँ नहीं लाया गया बेगम? जुमर ने फौरन जवाब दिया। तो फिर किस लिए लाए हैं? मेहरान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कमरे में चलो, फिर तफसील से बताऊंगा क्यों लाया हूँ। जुमर ने चम्मच एक तरफ रखते हुए कदरे शरारती लहजे में कहा, मैंने तो सुना है बड़े बड़े बिजनेसमैन शादी इसलिए करते हैं कि घर बीवी संभाले और साहब बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैंग आउट करें। मिरान एक लम्हे को उसे देखता रहा, फिर बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। किचन में मौजूद मुलाजमा के हाथ रुक गए थे। पहली बार वो इसे इस तरह खुलकर हंसते हुए देख रही थी। जुमर ने भी हैरत से इसे देखा। धीरे से बोली, आप हंसते भी हैं? मिरान ने हंसी रोकते हुए इसे देखा। आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा पोजेसिव हैं बेगम। मैं पोजेसिव नहीं हूँ, फिर गर्लफ्रेंड की फेरिस्त क्यों बना रही थी? जुमर ने मुंह बनाया। मैं सिर्फ हकीकत बता रही थी। मिरान ने सर हिलाया। हकीकत यह है कि इस घर में इतने मुलाजिम हैं कि अगर तुम एक हफ्ता भी किचन में कदम ना रखो तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसने मुलाजमा की तरफ देखा, तुम नाश्ता बना लो। जुमर ने फौरन मुदाखलत की, नहीं मैं बना लूंगी, आप जाकर मेरा इंतजार करें। मेहरान ने इसे चला में देखा, फिर इसके लहजे में नरमी के साथ वही मखसूस रो वापस आ गया। जितना अच्छा हूं इतना बुरा भी हूं। जब मैं कह दिया करूं कि मेरी बात सुनो तो सुन लिया करो। अब आओ। जुमर धीमी आवाज में मनमनाई, लेकिन मैं खुद बना सकती हूँ। मुझे मालूम है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मुलाजमा नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी सुबह सवेरे मेरे लिए नाश्ता बनाती फिरे जबकि पूरा घर मुलाजमीन से भरा हुआ है। फिर इसने मुलाजमा की तरफ देखा और कदरे सख्त लहजे में बोला, थोड़ी देर में नाश्ता मेज पर होना चाहिए और इसके बाद तुमसे अच्छी तरह हिसाब लूंगा कि तुम मेरी बीवी नाश्ता बनाने के लिए किचन में कैसे खड़ी हुई। मुलाजमा का चेहरा फक हो गया। वो फौरन बोली, साहब मैंने मना किया था, बेगम साहिबा खुद ही कह रही थी कि वो बना लेंगी। वो मजीद कुछ कहती, लेकिन मेहरान के सख्त तासुरात देखकर बिल्कुल खामोश हो गई थी, जबकि वो जुमर को लिए कमरे की तरफ बढ़ गया था। दोपहर तक मिरान दफ्तर जा चुका था और जुमर पूरे बंगले में अकेली रह गई थी। घर का तकरीबन हर हिस्सा देखने के बाद वो लॉन में आ निकली थी, जहां मुख्तलिफ रंगों के फूल कितारों में लगे थे। वो हर एक फूल की झुकी हुई शाख को उंगली से छू रही थी कि मेन गेट के सिमत से बुलंद आवाजें सुनाई दी। वो चौंक कर पलटी और चंद कदम आगे बढ़ी तो देखा लैला खादिम और दूसरे मुलाजमीन से बहस कर रही थी। मैंने कहा ना, मुझे अंदर जाने दो। लैला गुस्से से बोली, बीबी साहब ने इजाजत नहीं दी, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। खादिम ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जुमर कुछ फासले पर रुककर इन्हें देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। इन्हें आने दें। सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गई। जुमर ने खादिम को देखकर कहा, बतौर मिरान शाह की बीवी मैं इन्हें अंदर आने की इजाजत देती हूँ। खादिम ने एक लम्हे को जुमर का चेहरा देखा, फिर खामोशी से एक तरफ हो गया। लैला फातिहाना अंदाज में अंदर आई और जुमर के सामने रुक गई।
चल लम्हे वो इसे सर से पांव तक देखती रही, फिर होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। लगता है सुहाग रात तुमने मना ली है। जुमर का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, मगर इसने खुद को संभालते हुए कहा, जाहिर है शादी हुई है तो इज़्दवाजी जिंदगी भी होगी। खैर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरान इस वक्त दफ्तर में है, आप इनकी बिजनेस पार्टनर है तो आपको भी वहीं होना चाहिए था। लैला ने इसे घूरा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ, और कुछ सच तुम्हें बताने आई हूँ। खादिम फौरन आगे बढ़ा, बेहतर होगा अपनी जुबान को काबू में रखें बीबी, और यहाँ से चली जाए। जुमर ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। खादिम भाई आप इन्हें मुझसे बात करने दें, आप परेशान ना हो। खादिम ने बेइत्मीनानी से लैला को देखा, लेकिन बेगम साहिबा मैंने कहा ना मुझे बात करने दें। खादिम खामोश हो गया, मगर इसकी नजरें लैला से हटी नहीं। जुमर ने लैला की तरफ रुख किया, आप बताएं क्या कहना चाहती हैं। लैला चंद लम्हे खामोश रही, इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी आ गई थी। फिर वो एक कदम आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मालूम है तुम्हारा शौहर असल में कौन है? जुमर ने बेख्तियार से देखा, लैला की आवाज में मजीद जहर घुल गया। ये वो शख्स नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। दुनिया के सामने वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन हकीकत में वो कातिल है। जुमर के चेहरे से मुस्कुराहट का नामो निशान मिट गया। क्या बकवास कर रही हैं आप? लैला तल्खी से हंसी, फिर सुनो, जानती हो इसने सबसे पहला कत्ल किसका किया था? अपने सगे बाप का। जुमर के कदम जैसे वहीं जम गए। इसके कानों में अचानक मीरान की आवाज गूंजने लगी, तुमसे लैला या कोई और मेरे बारे में कुछ भी कहे तो फौरन यकीन मत करना। इसने पलकें झपकी और लैला को देखा, मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? क्योंकि मैं इसे तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ। आप इसकी बिजनेस पार्टनर ने, ये कहा था इन्होंने। मैं इसकी जिंदगी का वो हिस्सा हूं जिसके बारे में इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लैला की आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके हाथ से वो अपने बाप के खून से नहीं रंगे। इसके बाद जो भी इसके रास्ते में आया वो इसे हटाता गया, कभी हादसा बनाकर, कभी दुश्मन का नाम देकर, कभी ऐसी कहानी बनाकर कि किसी को शक न हो। जुमर का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इसने अपने खौफ को आवाज नहीं बनने दिया। अगर ये सब सच है तो आपने आज तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? लैला चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ खड़ा होना अपनी मौत को दावत देना होता है, या फिर इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। जुमर ने पहली बार कदरे मजबूत लहजे में कहा। लैला की आंखों में गुस्सा उभरा, मगर वो मुस्कुरा दी। बहुत जल्द तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि वो जुमर के करीब झुकी, और अब इसकी फहरिस्त में तुम और तुम्हारा बाप भी शामिल हो चुके हो। जुमर के दिल में सर्द लहर दौड़ गई, वो तुम्हें भी खत्म कर देगा जुमर। बस फर्क इतना है कि अभी तुम्हें खबर नहीं है कि तुम किसके साथ अपनी जिंदगी बांध चुकी हो। जुमर कुछ नहीं बोली, वो चाहती थी कि फौरन इस औरत को झूठा कह दे, मगर मिरान की वही आवाज बार बार जहन में उभर रही थी कि इंतजार करना, मुझसे बात करना। लैला ने इसकी खामोशी को अपनी जीत समझा। मैं दोबारा आऊंगी तब तुमसे तुम्हारी राय पूछूंगी। शायद तब तक तुम्हें अपने शौहर के बारे में कुछ हकीकतें खुद भी मालूम हो चुकी होंगी। वो मुड़ी और मेन गेट की तरफ चल दी। खादिम ने गुस्से से इसे जाते देखा, फिर जुमर की तरफ पलटा। बेगम साहिबा आपको इसकी बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। जुमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर अचानक मुड़ी और तेज कदमों से अंदर चली गई। खादिम इसे जाता देखता रह गया। इसे अंदाजा हो चुका था कि लैला अपना मकसद हासिल कर चुकी थी। इसने जुमर के दिल में एक सवाल छोड़ दिया था, और सवाल कभी कभी जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। इसने फौरन फोन करके तमाम सूरत हाल से अपने मालिक को आगाह कर दिया था। कितने सालों बाद इसने अपने साहब को खुश होते, मुस्कुराते, हंसते देखा था। वो किसी भी हाल में इनकी खुशी को गारत नहीं करना चाहता था। 2 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला तो जुमर, जो बेचैनी से सोफे के किनारे बैठी थी, फौरन खड़ी हो गई। मिरान अंदर आया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। दोनों के दरमियान चंद लम्हों तक ऐसी खामोशी रही जिसमें बहुत से सवाल एक दूसरे से टकरा रहे थे। आखिर मिरान ने संजीदा लहजे में पूछा, तुमने लैला से बात क्यों की? जुमर ने नजरें से हटा ली। से अंदर आने की इजाजत क्यों दी? इस बार इसने मिरान की तरफ देखा, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, कैदी नहीं। मुझे नहीं लगा था कि आपके घर में आने वाले हर शख्स से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। मिरान के चेहरे पर सख्ती आई। तुम्हें मालूम था वो क्या करने आई है? हाँ, सच बताने, और तुमने इसकी हर बात सच मान ली। जुमर की आंखों में आंसू उतर आए। आप कातिल हैं। मिरान चंद लम्हे से देखता रहा।
زمر کی آواز بلند ہو گئی. آپ نے خود کہا تھا کہ آپ سیریل کلر نہیں ہیں, آپ بزنس مین ہیں. لیکن یہ بھی جھوٹ نکلا. اس نے کہا آپ نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا تھا. کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. میران نے ضبط سے کہا. تمہیں پوری حقیقت معلوم ہی نہیں. تو پھر بتائیے. زمر تقریباً چیخ پڑی. بتائیے نا, میں آپ کی بیوی ہوں. مجھے جاننے کا حق ہے. میران خاموش رہا تو اس کی بے چینی غصے میں بدل گئی. آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ لیلا سچ کہہ رہی ہے. زمر, بات کو اتنا کیوں بڑھا رہی ہو؟ جس شخص نے میرے بابا کو 20 لاکھ روپے کے لیے پریشان کیا, دھمکیاں دلوائی, وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. مجھے کیا معلوم کل آپ میرے ساتھ کیا کریں گے. آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر کل آپ کا دل بدل گیا تو؟ میران کی آنکھوں میں تکلیف کی ایک لہر آئی. تمہیں سچ نہیں معلوم. زمر, تم نہیں جانتی میرے حصے میں کیا ہے, میں نے کیا برداشت کیا ہے, کن حالات سے گزرا ہوں. مجھے کچھ نہیں جاننا. وہ روتے ہوئے بولی. مجھے صرف اپنے گھر جانے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. میران ایک قدم اس کی طرح بڑھا. زمر نہیں. وہ پیچھے ہٹ گئی. مجھے جانے دیں. میں نے غلطی کی تھی. مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں بابا کے لیے ڈر گئی تھی, اس لیے ہاں کر دی. لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی. وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ میران نے آگے بڑھ کر اسے بازو تھام لیا. زمر نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. چھوڑے مجھے. میران نے گرفت ڈھیلی کر دی مگر اسے جانے نہیں دیا. اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, کہاں جاؤ گی؟ اپنے بابا کے پاس. اور اگر وہاں بھی خطرہ ہوا تو؟ آپ سے زیادہ محفوظ تو ہوں گی. یہ جملہ میران کے اندر کہیں گہرا اتر گیا. اس نے چند لمحے زمر کو دیکھا, پھر بہت دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا, تمہیں لگتا ہے میں قاتل ہوں؟ زمر نے روتے ہوئے نظریں جھکا لی. ہاں. میران نے ایک طویل سانس لی. ٹھیک ہے, اگر تمہاری نظر میں سیریل کلر ہوں تو یہ الزام بھی قبول ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو, تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی. زمر نے چونک کر اسے دیکھا. آپ مجھے روکیں گے؟ ہاں. کیوں؟ میران کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کے ساتھ بے بسی بھی تھی. کیونکہ میں تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. تم مجھ سے نفرت کرو, مجھ پر شک کرو, مجھے قاتل سمجھو, لیکن میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں جانے دوں گا. زمر نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا, یہ محبت نہیں, قید ہے. میران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے درد ابھرا مگر وہ خاموش رہا. اس نے دروازہ کھولا, زمر کو آخری بار دیکھا اور باہر نکل گیا. میران. زمر اس کے پیچھے لپکی مگر اگلے لمحے باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی. اس نے ہینڈل گھمایا. دروازہ کھولیں. کوئی جواب نہیں آیا. میران پلیز. وہ دروازہ پیٹنے لگی. مجھے اپنے گھر جانا ہے. دوسری طرف خاموشی تھی. وہ بار بار دستک دیتی رہی یہاں تک کہ اس کی انگلیاں دکھنے لگیں. آخر کار تھک ہار کر وہ دروازے کے پاس فرش پر بیٹھ گئی. آنسو بے اختیار بہتے رہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ خوفناک کیا تھا, لیلا کی سنائی ہوئی کہانی, میران کی خاموشی, یا یہ حقیقت کہ جس شخص سے وہ چند گھنٹے پہلے محبت کے وعدے سن رہی تھی, اس سے اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا. باہر آداری میں میران چند قدم دور جا کر رک گیا تھا. اس نے آنکھیں بند کی. زمر کی روتی ہوئی آواز اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر وہ واپس گیا تو شاید وہ سب کچھ کہہ دے گا جسے برسوں سے دفن کیے بیٹھا تھا, اور کچھ راز ایسے تھے جنہیں زبان پر لانا سچ بتانے سے بھی زیادہ خطرناک تھا. رات کافی گزر چکی تھی جب ملازمہ نے کمرے کا دروازہ کھولا. بیگم صاحبہ, صاحب نے کہا باہر آ کر کھانا کھا لیں. زمر جو باہر نکلنے کی امید چھوڑ چکی تھی خاموشی سے باہر نکلی تھی, لیکن لاؤنج میں قدم رکھتے اس کی نگاہ سامنے بیٹھے میران اور لیلا پر پڑی. وہ ایک لمحے کو رک گئی. میران کا چہرہ سنجیدہ تھا جبکہ لیلا اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی. سونا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ زمر نے جواب دینے سے پہلے میران کی طرف دیکھا. لیلا اس کے قریب آئی. تمہارے شوہر نے تمہیں قید کر رکھا ہے نا؟ میں تمہیں لینے آئی ہوں. میں تمہیں سیریل کلر سے بچا لوں گی. زمر نے حیرت سے اسے دیکھا, پھر میران کی طرف نظر گئی. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. زمر نے دھیرے سے کہا, میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتی. میرا شوہر سیریل کلر نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہی ہو. لیلا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی. واقعی دوپہر تک تو تم اس کے نام سے کانپ رہی تھی. زمر نے اپنے خوف کو اندر ہی اندر دفن کرتے ہوئے کہا, کل تک مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. آج اتنا معلوم ہے کہ تمہیں میری فکر نہیں ہے. تمہیں صرف میران چاہیے. میران نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک ہلکی سی جھلک آئی تھی. وہ جان کر اس طرح برتاؤ کر رہی تھی. وہ اپنی کمزوری سامنے کھڑی لڑکی کو نہیں دینا چاہتی تھی.
दूसरी जानिब मिरान खामोशी से जुमर के करीब आ खड़ा हुआ। लैला की आवाज में हसद उतर आया, यानी तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी, मेरे मिरान को छोड़कर नहीं जाओगी। जुमर ने फौरन सर नफी में हिलाया, मैं अपने शौहर को छोड़कर क्यों जाऊं? मेरे बाबा ने मेरी शादी इनसे इसलिए की है कि वो मुझसे एक मजबूत हाथ में देना चाहते थे। मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? तुम्हें मालूम भी है कि तुम किसके साथ रह रही हो? इतना मालूम है कि तुम्हारे कहने पर अपना घर नहीं छोड़ूंगी। लैला की आंखों में अचानक अजीब सी चमक उभरी। अच्छा, इसने आहिस्ता से कहा, फिर अपने लिबास के अंदर से एक छोटी सी बोतल निकाल ली। जुमर के कदम पीछे हट गए। तुम्हें सारिया याद है? मेहरान का चेहरा एकदम बदल गया। लैला, बोतल नीचे रखो। लैला ने जुमर को घूरा। वो लड़की भी तुम्हारी तरह मासूम थी, मेहरान को पसंद करती थी। मैंने इसका चेहरा तेजाब से जला दिया था। अब तुम्हारी बारी है लैला। मेहरान एक झटके से आगे बढ़ा। बोतल का ढक्कन खुल चुका था। लैला ने जुमर की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मेहरान ने इसकी कलाई पकड़ ली। दोनों में जोर आजमाई हुई और तेजाब का कुछ हिस्सा मेहरान के हाथ पर गिर गया। इसके होठों से दर्द की दबी हुई आवाज निकली, मगर इसने फौरन बोतल छीन कर दूर फेंक दी और लैला के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम पागल हो गई हो? इस लम्हे दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। लैला, आपको तेजाब फेंकने की कोशिश और हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। लैला ने मेहरान को देखा, फिर जुमर की तरफ उंगली उठाई। ये लड़की तुम्हें तबाह कर देगी। मेहरान पुलिस इसे पकड़कर बाहर ले गई। जुमर वहीं खड़ी रह गई। इसकी नजरें मेहरान के हाथ पर थी, आपके हाथ पर। इसकी आवाज कांप गई। मेहरान ने हाथ चिपकाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जुमर ने पहली बार इसकी आंखों में खौफ नहीं, अपने लिए खौफ देखा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था, मगर एक बात वाज़ेह थी, अगर मेहरान एक लम्हा देर करता तो आज इसका चेहरा शायद सारिया जैसा हो जाता। वो खामोशी से लैला के पीछे गया था। इतनी आसानी से वो इसे छोड़ने वाला नहीं था। रात के पिछले पहर जुमर आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई तो मेहरान बेड के किनारे बैठा अपने बंधे हुए हाथ को देख रहा था। सफेद पट्टी के किनारे पर हल्की सी सुर्खी अब भी नुमाया थी। जुमर चंद कदम दूर रुक गई, फिर नजर झुकाकर इसके सामने बैठ गई। इसके होंठ कांपे, मगर कोई लफ्ज न निकला, बस आंसू खामोशी से बहने लगे। मेहरान ने इसे देखा तो फौरन अपनी जगह से उठा और इसके करीब आकर इसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। अरे ये क्या? इसने नरमी से पूछा। रोने की कोई जरूरत नहीं है, जुमर ने रंधी हुई आवाज में कहा। मुझे माफ कर दें। किस बात के लिए? मैंने आप पर शक किया, आपको कातिल समझा, आपकी हर बात को झूठ समझती रही। हालांकि लैला ही गलत है। मेहरान ने इसे अपने सीने से लगा लिया। गलती हर इंसान से होती है जुमर, और वैसे भी मैंने कौन सा तुम पर अपनी पहली छाप बहुत अच्छी छोड़ी थी। तुम मुझे सीरियल किलर समझती थी, तो मेरा फर्ज था कि तुम्हारी गलतफहमी दूर करता। जुमर इसके सीने से लगी से सकती रही। चंद लम्हों बाद इसने सर उठाया। लैला साइको थी, जो कुछ इसने कहा वो झूठ था, लेकिन एक बात अब भी मेरे दिल में है। वो कहती थी आपने अपने बाबा को कत्ल किया था। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? मेहरान का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। इसने नजरें झुका ली। मैंने अपने बाबा का कत्ल नहीं किया था। जुमर खामोशी से इसे देखती रही। मैंने सिर्फ अपनी माँ और बहन को बचाने की कोशिश की थी। क्या मतलब? इसकी आवाज बेख्तियार धीमी हो गई। मेहरान ने गहरी सांस ली। मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दौलत, ताकत और कारोबार बढ़ाने के जुनून में इन्होंने इंसानों को भी सौदे का हिस्सा समझ लिया था। अपनी कामयाबी के लिए इन्होंने मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को दूसरे मर्दों के हवाले कर दिया। जुमर के चेहरे से रंग उतर गया। मेहरान की आवाज भारी होती गई। अम्मी हर रोज रोती थी, मेरी बहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन बाबा ने हमारे घर में इन लोगों को बुलाया और इस रात मेरी माँ और बहन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसकी आंखों में बरसों पुराना दर्द जाग उठा। मैंने बाबा को कत्ल नहीं किया, मैंने सिर्फ इनके पांव पर गोली मारी थी ताकि वो मजीद किसी की जिंदगी बर्बाद न कर सके। पुलिस इन्हें ले गई, मुकदमा चला, इनके जुराइम सामने आए और अदालत ने इन्हें सजाए मौत सुना दी। बाकी सब कानून ने किया, मैं कातिल नहीं हूँ जुमर। ये कहते हुए से नजरें झुका ली। जुमर की आंखें भर गईं। अगले लम्हे वो उठकर इसके गले लग गई। मुझे आप पर यकीन है। मुझे बहुत देर से समझ आया कि मैं आपको जाने बगैर आपके बारे में फैसला कर रही थी। मुझे माफ कर दें। मेहरान ने इसे मजबूती से थाम लिया। जुमर ने रोते हुए मजीद कहा, मैं वादा करती हूँ आपके हर दुख को समेटने की कोशिश करूंगी, आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां लाऊंगी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करूंगी, बस मुझे माफ कर दें। मेहरान ने इसके बालों पर हाथ फेरा।
زندگی میں پہلی بار میں نے کسی رشتے کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کی ہے۔ خدارا مجھے دھوکہ مت دینا۔ زمر نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ کبھی نہیں۔ مہران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ زمر مسکرا دی، اور میں آپ سے بہت زیادہ۔ اس ساتھ دونوں کے درمیان کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا، صرف دو زخمی دل تھے جو پہلی بار ایک دوسرے میں اپنا گھر ڈھونڈ چکے تھے۔